یعنی لوگوں کے جو ہاتھ میں ہے اس سے انسان کی توقع، امید اور لالچ مکمل طور پہ ختم ہو جائے، تو اب اس بندے کو جو ہے وہ خیر ملنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام سے اگلی روایت ہے کہ اذا اراد احدکم ان لا یسأل ربہ شیئا الا اعطاہ، اگر تم میں سے کسی کا یہ ارادہ ہو، یہ چاہتا ہو بندہ کہ وہ اپنے رب سے سوال بھی نہ کرے مگر یہ کہ رب اسے عطا کر دے، تو یہ صفت انسان کو کب حاصل ہوتی ہے؟ فَلْيَيْأَسْ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ، کہ وہ کیا ہو جائے؟ تمام لوگوں سے مایوس ہو جائے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ توقع کسی سے نہ رکھنا۔ توقع کسی سے نہ رکھنا یہ بڑا مرکزی اصول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا بنیادی اصول ہے کہ شیخ محسن نجفی مرحوم ہمیں شروع سے اسی بات کی نصیحت کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا کسی کے اوپر توقع نہ رکھیں، ختم کر دیں توقع، حتیٰ کہ جو ہے وہ یہ توقع نہ رکھنا ہے، امام حسن نے یہی فرمایا نا کہ لوگوں سے مایوس ہو جائیں، لوگوں سے آپ ذرا بھی امید نہ رکھیں کہ یہ میری ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا یا کچھ کرے گا۔ تو انہوں نے یہی فرمایا کہ ہمارے پاس فرض کریں اس طرح کے مواقع بھی آتے تھے کہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ فلاں دفتر میں جائیں گے، فلاں وکیل سے ملیں گے، فلاں فقیر سے ملیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی ہماری توقع اور امید بنتی تھی کہ یہ جو مسئلہ ہے اس بندے کے ذریعے سے حل ہوگا، تو ہمیں مایوسی ہوتی تھی، وہ حل ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور جس دن سے ہم نے یہ اصول اپنایا اہل بیت علیہ السلام کا کہ توقع کسی پہ نہیں کرنی، امید کسی پہ نہیں رکھنی، تو انہوں نے کیا ہے وہ زندگی کیا ہے پرسکون ہو گئی ہے۔ کیونکہ جب انسان کی توقعات ٹوٹتی ہیں تو وہ زیادہ کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن ہوتی ہے، دکھ اور غم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ ایک برادر کے یہاں پہ شادی اور نکاح تھا تو اس سے بھی میں نے یہی کہا کہ بھئی آپ جو شادی اور نکاح کر رہے ہیں توقع نہ رکھیے گا بیوی سے۔ کہ اللہ صاحب کیا مطلب ہے کہ انسان کی توقعات ہوتی ہیں نا کہ میری بیوی ایسی ہوگی ایسی ہوگی، میں درس کے لیے جاؤں گا تو ناشتہ تیار ملے گا، اس طرح کی جو ہے وہ زندگی پرسکون ہو جائے گی، بہت ساری توقعات ہوتی ہیں۔ یعنی کہ آپ توقعات نہ رکھیں، آپ کا جو سسٹم ہے درس کا، تدریس کا، وہ آپ کا کیا ہے الگ سے ہونا چاہیے۔ جو آپ جس طریقے سے اپنا تزکیہ نفس کر رہے ہیں، اپنے اوپر محنت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کمال کی طرف لے کر جا رہے ہیں، وہ ویسی رہے، کسی کے اوپر توقع آپ نہ رکھیں، کیونکہ آپ نے اکیلے قبر میں جانا ہے نا، اکیلے آئے تھے ہم اور اکیلے چلے جانے، توقع بیوی کے اوپر نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے باتیں سن لیں، جب بعد میں کیا ہے اس طرح کے حالات اس کے بنے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کی بات یاد آتی ہے، میں نے عمل نہیں کیا تھا اس کے اوپر، تو میرے ذہن میں تھا کہ بھئی یہ زندگی کی میری ساتھی ہے اور اس طریقے سے ہم چلیں گے، تو بعد میں پتہ چلا کہ شادی وہ نہیں ہوتی جیسے ہمیں پہلے دکھایا جاتا ہے یا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اور بھی اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں۔ تو ہفتہ 10 دن کا تو نہیں ہے، مہینہ 2 مہینہ جب گزرتا ہے تو پھر انسان جو ہے نا وہ جب انسان کا جوش ختم ہوتا ہے، اصل حالات سامنے آتے ہیں ہر کسی کے، تو پھر وہ حالات مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ بندہ جو ہے نا بتا رہا تھا کہ میں ٹینشن میں جو ہے وہ جا رہا ہوں، تو ٹینشن میں کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اس نے خواب اپنے ذہن میں سجائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک انسان کو تجربہ نہ ہونا، ٹھیک ہے، انسان کو اس کا یقین نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے۔ تو بیوی سے توقع نہیں رکھنی، دوستوں سے توقع نہیں رکھنی، لوگوں سے توقع نہیں رکھنی، ایک ہے جملے کے طور پہ کہنا، ایک ہے کہ دل کی کیفیت ایسی بن جائے کہ انسان کے اندر امید کی کوئی کرن ہی کہنا جاگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دل کی کیفیت بننا ہے نا، اگر یہ انسان ابھی سے بنا لے اور عمر کے جس حصے میں بن جائے جہاں پہ بھی یہ کرن انسان کی بن جاتی ہے، پھوٹ نکلتی ہے، تو پھر انسان کے لیے وہ دور اچھائیوں کا اور خوبصورتیوں کا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس امید کو ٹوٹنے میں اور لوگوں سے مایوس ہونے میں ہر انسان کو کیا وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات انسان دوستی ہوتی ہے کسی کے ساتھ، اس کے اوپر امید ہوتی ہے، انسان مشکل وقت میں آتا ہے اور اس سے پیسہ مانگتا ہے، وہ مدد نہیں کرتا، پھر انسان کی توقع ٹوٹ جاتی ہے۔ انسان کو ادارے پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ میں اس ادارے میں رہ رہا ہوں، یہ میری مدد کرے گا، یہ میری تائید کرے گا، وہ تائید نہیں کرتا، پھر توقع ٹوٹ جاتی ہے۔ اس طریقے سے مختلف ٹوٹنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ بھی توقع کسی سے نہیں رکھنی، اس سے تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مرحلہ انسان کی زندگی میں ایسا آ جاتا ہے، وہ 40 سال میں ہے، 50 سال 60 سال میں کب ہے کہ جب اس کی دل میں لوگوں سے کیا مایوسی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مایوسی آنے کے بعد وہ اللہ کی رحمت سے پھر کیا جڑ جاتا ہے، جب اللہ کی رحمت سے ساتھ جڑتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں کیا خیر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی اصول کیا ہے امام صادق علیہ السلام نے دیا کہ اگر تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے کہ فَلْيَيْأَسْ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ، کہ تم تمام لوگوں کے مایوس ہو جاتے ہو،
ولا یکون لہو رجا، اور اس کے لیے کوئی امید نہیں ہوتی، لوگوں سے مایوس، اور امید کہاں پہ ہے؟ الا من عند اللہ، فقط امید کہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ خیریت ہے؟ کہ امید فقط کیا ہے؟ اللہ سے ہے، امید کسی اور سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ دوستوں سے کہہ دیا جاتا ہے، یا اپنے کوئی بیوی سے کہا جاتا ہے، یا بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے ساری امیدیں کیا ہیں؟ تمہارے اوپر تھیں، ٹھیک ہے، یا ادارے والے کہہ دیتے ہیں کہ ساری امیدیں کیا ہے؟ آپ کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، استاد کہہ دیتا ہے، شاگرد کہہ دیتا ہے، تو کسی کے اوپر کوئی امید کیا ہے؟ انسان کو نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ امید فقط کس کے اوپر ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ہو۔ فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِهِ، اور جب اللہ کو اس کا علم ہو جاتا ہے، اللہ کو علم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے علم فعلی کہتے ہیں، یعنی ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے، پریکٹیکل ہو جاتی ہے، کہ جب یہ چیز پریکٹیکل ہو جاتی ہے من قلبی، اس کے دل سے، یعنی اللہ جب اس کے دل کی یہ حالت جان لیتا ہے کہ اب اس کے دل میں جو ہے وہ کسی کی امید بھی نہیں ہے، اور اگر امید ہے تو فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی یہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر اللہ والا ہو جاتا ہے نا، فقط اللہ کے ساتھ کیا جڑ گیا، تو پھر طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا کیا ہو جاتا ہے کہ لم یسألہ شیئا، کہ یہ اللہ سے ابھی کوئی چیز مانگتا ہی نہیں ہے، الا اعطاہ، مگر اللہ تعالیٰ کیا اسے عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیفیت بننے کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے۔